اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی ایک مختصر سی آیت نمبر 58 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ سلام لفظ پر مشتمل ہوگا اور دوسرا حصہ قولم من رب الرحیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے سلام، اس کے الفاظ پر بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک ہی لفظ ہے جی، وہ ہے سلام، اور سلام آپ جانتے ہیں سلام کے معنی لکھ رہے ہیں خان صاحب اپنی ڈکشنری میں کہ یہ اسم ذات ہے، سلامتی یا سلامتی کی دعا، اور آیت کا ریفرنس جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے سورہ ہود کہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی دعا ہے اس میں سلامتی کی دعا۔ تو الحمدللہ جی ایک ہی لفظ تھا جس پہ ہم نے بات کر لی ہے، یہ واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ اس حصے کے لیے میں محمود صافی صاحب کی ورکنگ ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ سلام مبتدا مرفوع ہے، یعنی سلام کو وہ کہہ رہے ہیں مبتدا مرفوع مان لیا جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ نکرہ اسم جو ہے وہ مبتدا کب بن جاتا ہے؟ جب وہ دعا یا بد دعا کا معنی دے رہا ہو۔ اس کے حوالے سے جو وہ نوٹ لکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جاز الابتداء بالنکرۃ لأنہ دال علی عموم وہو المدح۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ نکرہ سے جملے کی ابتدا جائز ہے کیونکہ وہ عموم یعنی عام معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ جملہ جو ہے مدح تعریف کے لیے ہوتا ہے۔ اب جب اس کو ہم مبتدا مانیں گے تو پھر اس کی خبر وہ کیا ہوگی؟ تو آگے لکھ رہے ہیں خبرہ محذوف، کہ اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں ہوا علیکم، وہ خبر جو محذوف ہے وہ ہے علیکم، جس طرح ہم کہتے ہیں نا سلام علیکم، تو بالکل وہی جملہ جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ یہی سب سے آسان ترکیب تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ ہے قولم من رب الرحیم۔ اس حصے کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ قولن ہے جو کہ اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے اور نکرہ ہے۔ قال یقول قولن مصدر بھی ہوتا ہے اور بات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد رب اسم ہے، مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے، اور رحیم آخری لفظ ہے اس آیت کا۔ رحیم فعیل کے وزن پہ صیغہ صفت، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ تو آپ کو اس حصے میں کافی سارے شد نظر آ رہے ہیں، اور وہ شد جو ہیں وہ صرف تجوید کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا شد میم پہ نظر آ رہا ہے، قولم پڑھیں گے ہم اس کو، اس لیے کہ قولن نون ساکن ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے نون ساکن کی آواز جو ہے وہ نہیں آئے گی، بلکہ میم میں مرج کر کے لام کو پڑھا جائے گا، اس لیے قولم پڑھ رہے ہیں۔ پھر آگے نون ساکن ہے من کا، اور آگے را ہے، تو یہ یرملون والا قاعدہ جو ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا اور میم کو را کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ یہ بن گیا جی مر ربن، اور رب میں جو با کے اوپر شد ہے نا، وہ اصل میں تجوید کے قاعدے والی نہیں ہے، بلکہ وہ دو با ہیں جن میں سے ایک با ساکن تھی اور دوسری با جو ہے وہ حرکت والی تھی۔ ہاں آگے جو رحیم میں را پہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے نا، یہ تجوید کے قاعدے کے مطابق ڈالی گئی ہے۔ ربن تھا، آگے رحیمن تھا، تو ربن رحیمن، تو پھر نون ساکن آ گیا ربن کے آخر میں، تو نون ساکن کی آواز غائب ہوگی اور رب الرحیم پڑھا گیا۔ تو میں نے تجوید والی کچھ باتیں بھی آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دی ہیں۔ تو الفاظ سے بات مکمل ہوگی، اور الفاظ کو جوڑ کر اگر ہم جملہ بنائیں تو یہ جملہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہی چیک کر لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ قولن جو ہے یہاں پر مفعول ہے۔ کون سا مفعول ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ کس فعل کا مفعول مطلق ہے؟ اس فعل کا جو فعل محذوف ہے، اور اس وجہ سے منصوب ہے۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ مر ربن یہ متعلق ہے بناتن لی قولن۔ کیا مطلب؟ یعنی قولن کی کسی صفت سے متعلق ہے، یعنی قولن دراصل ایک ایسا مصدر ہے جو کسی چھپے ہوئے یعنی ہڈن فعل جیسے قال یقول کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مر ربن جو ہے اس قول کی صفت کو واضح کر رہا ہے کہ یہ قول رب کی طرف سے ہے۔ یعنی یہاں پہ وہی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ نکرہ کے بعد جب
جار مجرور آ جاتا ہے تو وہ عام طور پہ اس کے لیے صفت بن جاتا ہے. تو قولاً من رب الرحیم، قولاً نکرہ ہے، اس کے بعد من رب آ رہا ہے، تو نکرہ کے بعد ہم اسے صفت بنا رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو کافی ٹیکنیکل سا یہ جملہ بن جاتا ہے. اور اینڈ پہ لکھ رہے ہیں کہ جملہ سلام قولا من رب الرحیم لا محل لہا استئنافی بیانی ہے. ایک اور رائے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ سلام جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خبر ہے ایک محذوف مبتدا کے لیے، اور محذوف مبتدا جو ہے وہ ہے ہوا، تو گیا ہوا سلامن. یہ سمپل جملہ اسمیہ بن گیا. قولن کو وہ کہہ رہے ہیں مفعول مطلق ہے ایک فعل محذوف کے لیے. مر ربن کو وہ کہہ رہے ہیں جار مجرور متعلق ہے قولن کی صفت کے طور پر، اور رحیم جو ہے یہ رب کی صفت ہے. اور ایک رائے یہ دے رہے ہیں کہ سلام مبتدا بنا لیں، قول جو ہے یہ قولن مفعول مطلق، مر ربن جار مجرور متعلق بھی محذوف، خبر المبتدا سلام، یعنی سلام کی خبر جو ہے وہ بنا دیں ہم مر ربن کو، اور رحیم جو ہے وہ صفت بن جائے رب کی. تو یہ ورکنگ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. بہرحال بہت مشکل ترکیب تھی اس کی. ہم اب ترجمہ دیکھتے ہیں جی، اس میں ہمیں انشاءاللہ تعالی مزید کچھ چیزیں جو ہیں واضح ہو جائیں گی. تو عبدالسلام صاحب نے ترجمہ اس کا کچھ یوں کیا ہے: سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے. تو الحمدللہ جی ایک ٹیکنیکل سی آیت ہم نے سورہ یاسین کی آج گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.